يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے ہے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا، یعنی جو قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں ہیں، قل شریف، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ کام کر رہے ہیں جی. تو یہ 3 مرتبہ تینوں صورتیں پڑھ لیں. If your brothers and sisters can recite Durood Sharif 10 times and also Surat Ikhlas and Falaq and Surat Nas 3 times, as this is a protection from all the evil for you and insurance for you until the morning. And then Prophet ﷺ said, whoever recites these 3 surahs in morning, then it is a protection from magic, from evil spell, from all other kinds of evil which exist within and in the outer world until evening. تو لوگ کتنے پیسے ضائع کرتے ہیں عاملوں کے پاس جا کے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مفت اپنی امت کو یہ تحفہ دیا، فرمایا کہ یہ جو 3 مرتبہ پڑھے گا صبح شام، اللہ اس کو ہر شر سے، ہر جادو سے، نظر بد سے محفوظ رکھے گا. لیکن ہم مفت کی چیز کی قدر نہیں کرتے. ہم جب 500 پاؤنڈ لے کے وہ کچھ ہمیں ویسے بھی کوئی دے دے، اس کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں. بہرحال انسان وہ ہے کہ جو عقل سے سوچے، کسی چیز کی کثرت نہ دیکھے. اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں I'll apologize from those people، ان لوگوں سے بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، اوپر بیٹھے ہیں یا وہ جو سیڑھیوں پر کھڑے ہیں، وہ عورتیں جو نیچے بیٹھی ہیں ان کے کمرے میں روشنی بھی شاید وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بلب فیوز ہو گیا ہے، اور کچھ عورتیں اوپر ہیں، یعنی جگہ کی تنگی ہے، لوگ باہر تک کھڑے ہیں. تو ان لوگوں کے اگر میری آواز جا رہی ہے، سو آئی اپولوجائز ٹو دیم، ان سے میں معذرت بھی طلب کرتا ہوں. اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہر ایک کو اس کی قربانی کی بنسبت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جگہ نہیں ملی، لیکن اللہ کو علم ہے میرا بندہ یا میری بندی کیوں باہر کھڑی ہے، کیوں اندھیرے میں بیٹھی ہے، کیوں سیڑھیوں پر بیٹھی ہے. تو شاید وہ بندہ، میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے وہ نہ ملے جو اس کو ادھر ملے، کیونکہ اللہ پاک نیتوں کی بنسبت دیتے ہیں. تو آپ تو آرام سے بیٹھے ہیں، میں اوپر سے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں بیچارے لوگ کس طرح بیٹھے ہیں سیڑھیوں پر، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں، ان کی جگہ پر ہو گئی ہے، تو آپ ان کو تو باہر نہیں بٹھا سکتا بندہ، اس لیے ان کے لیے اوپر انتظام کیا گیا. اللہ پاک آپ اجر و ثواب عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ یہ پہلی مجلس ہے، آئندہ شاید اتنا رش نہ ہو، اگر ہوا بھی تو وہ انتظام ساتھی جو ہے وہ کریں گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
I'll be mainly speaking in English کیونکہ اردو بیان پہلے ہو چکا ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہاں آنے کا ہے کہ نوجوانوں کے لیے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نوجوانوں کی کثرت ہے. اردو میں آئے دن مختلف پروگرام آپ مسجد میں سنتے رہتے ہیں. اس مسجد میں بھی اردو میں ایک مکمل میلاد شریف کا پروگرام وہ ہو چکا ہے. تو یہ بھی میلاد شریف کا پروگرام ہے. یہ زیادہ نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں کے لیے جو ہے رکھا گیا ہے. لیکن اردو میں بھی میں کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ کرتا رہوں گا، آپ کو تھوڑی سمجھ آتی رہے. First of all, it is a great blessing to be in this mosque and this center, as it is the will of Allah subhanahu wa ta'ala that Rasul alayhi salatu wassalam, the master of existence, the prophet of the prophets and the messenger of the messengers, was born in month of Rabiul Awwal, was born on Monday, a blessed day. The revelation of Quran began on Monday and in Rabiul Awwal and in some other riwayat in other months. He alayhi salatu wasalam migrated to Madinatul Munawwara when he entered the surroundings of Medina Sharif. It was Monday and Rabiul Awwal. So it is by Allah subhanahu wa ta'ala's will coincident that we teach Tariqa Muhammadiyya, the way of Prophet alayhi salatu wasalam. And our coming into Bolton, the first majlis of Tariqa Muhammadiyya, is taking place in Medina Mosque. So this is a resemblance with Prophet alayhi salatu wassalam, not in any way but just to follow and seek barakah for giving nisbah to Prophet alayhi salatu wassalam. اس مسجد کا بھی نام مدینہ مسجد ہے، اور ہم اپنے شہروں سے ہجرت کر کے ساتھی آئے ہیں کہ بھئی دین کو پھیلانے کے لیے پہلی مجلس ہے. Another resemblance, it is the month of Rabiul Awwal as well. Prophet ﷺ also came into Medina Al Munawwara in Rabiul Awwal Sharif. There is nisbah there. And it was Monday, and it is Monday as well. Now we are in the night of Tuesday. There will be more barakah. اس میں اور برکت ہوگی، دین اور پھیلے گا اگر ہم لوگ جو مہاجر بن کے آئے ہیں اپنے شہروں مانچسٹر سے یا گرد و نواح سے, we have come as migrators. If we play the role as the Muhajirin Sahaba played, that they will sacrifice their houses or other things as well for deen, and for you people of Bolton that you try to play the role of Ansar. وہ جو اہل بولٹن ہیں یہ انصار مدینہ کی اتباع اور ان کی پیروی کر کے اپنے دین کی نصرت کریں, تبلیغ کریں, اس سے پھر جو ہے پھیلتا ہے دین. دین ہمیشہ دیکھیں ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے. کسی نے ہجرت کی, کسی نے آگے نصرت کی, تو دین پھیلتا ہے. So this is my brief message. اور ہم اس نسبت سے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دن سے, اس مہینے سے اپنا تعلق جوڑ کے برکت حاصل کر رہے ہیں, نسبت جوڑ رہے ہیں تاکہ برکات حاصل ہوں. Now the verse of the Quran which I have recited, in there 4 things, rather many other things are mentioned. For any traveler, any wayfarer to travel, کوئی بھی سفر کرنا ہو, دنیا کا ہو یا دین کا سفر ہو, تو اس کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان 4 باتوں کو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. کوئی بھی سفر کرنا, any journey you want to take, you need light. اندھیرے میں سفر نہیں کر سکتے, روشنی چاہیے, نور چاہیے, you need light. Otherwise you will be led astray. آپ گمراہ ہو جائیں گے ورنہ. Second thing which you need a path or a way, a straight way to travel, where there are not so many obstacles and wells and mountains and cliffs to fall. تو پہلی چیز, کسی نے بھی سفر کرنا ہے
اس کو روشنی اور نور چاہیے تاکہ نظر آئے. دوسری چیز جو چاہیے وہ رستہ چاہیے کہ روڈ ہو, کوئی رستہ ہو بنا ہوا کہ جس پہ بندہ چل سکے, اور رستہ بھی سیدھا ہو. اگر تباہی والا اور گھڑوں میں گرا دینے والا رستہ ہے تو پھر بھی آپ منزل تک نہیں پہنچتے. یو کین ناٹ ریچ یور ڈیسٹینیشن. اور تیسری چیز جو لمبے سفروں میں چاہیے ہوتی ہے, اف یو ڈو ناٹ نو دا وے, وہ ہے رہنما, a leader, a guide, a sheikh, a murshid, a person who can guide. You also need third thing. تو 3 چیزیں میں نے گنائی کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے. منزل آپ نے طے کر لیجیے, میں نے مکہ پہنچنا ہے یا مدینہ شریف جانا ہے, تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت, نمبر 1 چیز. نمبر 2, رستہ سیدھا ہو. The way should be clear and straight. It should not lead people astray to other paths and other destination. Third thing, تیسری رہنما ہونا, there should be a guide. And fourth thing, چوتھی چیز کیا چاہیے کہ چلنے والا بھی ہو. Now that is me and you. چلنے والا نہیں, if there is no one to travel, تو آپ no one can reach anywhere. So there are always these 4 things or 4 qualities or 4 ingredients needed to reach any destination. کسی بھی منزل پر پہنچنا ہے آپ نے تو یہ 3-4 چیزیں ضروری ہیں. روشنی, نور ہونا, رستہ سیدھا ہونا, رہنما ہونا, اور چلنے والا بھی ہو. اگر چلنے والا ہی نہیں تو تینوں چیزیں موجود ہیں, رستہ بھی موجود ہے, روشنی بھی موجود ہے, رہنما بھی موجود ہے, پھر بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. کیسے پہنچے گا؟ چلنے والا ہے ہی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں, راہ رو بھی چاہیے, راہ رو منزل ہو کوئی تو اس کو کوئی چلائے گا. تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ البتہ تحقیق, verily without a doubt there have come for you, towards you, from Allah a nur and light. اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہاری طرف ایک نور آیا ہے, ایک روشنی آئی ہے. Who is that نور? Who is that light? Our messenger سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. Who is that light? وہ نور کیا ہے؟ دنیاوی رستوں میں تو یہ رستے, the light of this world, the leaders of this world, the ways of this world can lead you to anywhere in the world. اس دنیا کے رستے ہیں, جہاز ہیں, اس دنیا کے لیڈر ہیں, یہ دنیا میں کہیں بھی آپ کو لے جائیں گے. بٹ دس وے فیرر, یہ بندہ جو عالم برزخ تک سفر کرنا چاہتا ہے, یہ اس دنیا جہاں سے آگے جانا چاہتا ہے, یہ رستے ادھر نہیں لے کے جا سکتے, یہ دنیا کی روشنی ادھر نہیں لے کے جا سکتی, نہ ہی رستہ بتا سکتی ہے, نہ ہی یہ راہبری کر سکتے ہیں. یہ بندہ تو چاہتا ہے مجھے جنت کا راستہ پتہ چلے, میں تو جنت تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو دنیا کی روشنی, the light of this world, the knowledge of this world, the leaders of this world, the roads of this world, the sea of this world, the air of this world cannot lead you there. ان کی تو سب کچھ یہیں ختم ہو جاتا ہے, موت تک. اس جہاں سے اس پار یہ روشنیاں کام نہیں آتی. These lights do not actually benefit. These leaders do not benefit. These leaders and guides do not benefit. And this way which I am talking to you about, جو آپ چاہتے ہیں, ہر انسان اگر اصل میں چاہتا ہے, وہ رستے تو ہیں وہ جو جنت تک پہنچاتے ہیں. یہ تو کہتا ہے مجھے وہ رستہ, مجھے میری منزل جنت ہے, وہ راستے, those ways and pathways which can lead to paradise, میں تو وہ چاہتا ہوں. وہ رستے جو عرش الہی تک پہنچا دیں. دنیا کے روڈ تو نہیں پہنچا سکتے. آپ کو دنیا کے پریزیڈنٹ, دنیا کے پروفیسر عرش الہی تک نہیں پہنچا سکتے, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر میں پہنچا سکتے ہیں. قرب الہی تک وہ نہیں پہنچا سکتی چیزیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک نہیں پہنچا سکتی, اللہ کے حضور حاضر رہنے تک پہنچا نہیں سکتی. تو اس کے لیے روشنی اور چاہیے, روحانی روشنی چاہیے, دنیا کی روشنی کام نہیں کرتی. This light is not of any avail there. So what is the light?
like there is a sun of this life and this earth. इस दुनिया का एक सूरज है ना, मटीरियलिस्टिक, एक मादी दुनिया का एक सूरज है, बट हु इज़ द सन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? इस रूहानी दुनिया का कौन सूरज है? कौन सूरज है? वो है जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया सिराजम मुनीरा, ज़्यादा लगा है, चमकता दमकता और रोशनी देने वाला सूरज। क्या वो ये सूरज की बात हो रही है? नहीं नहीं, वो पूरी कायनात जिसमें जन्नतें, अर्श इलाही, कुर्ब इलाही और आसमान और सिदरतुल मुंतहा और काबा कौसैन और दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ और जहान, वो सब कुछ उसमें शामिल है। उस दुनिया का, उस जहां का सूरज, हु इज़ दैट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेइंग या अय्युहन नबी, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा, वी हैव सेंट यू। देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन इन द लास्टली सिराजम मुनीरा, वी हैव मेड यू अ ग्लोइंग लैम्प and sun for the entire kainat, not for the world, not for the universe, but for all angels, messengers. रसूल अल्लाह सल्लम की नबुव्वत और रिसालत का सूरज इस तरह चमक रहा है कि अंबिया भी वो सूरज से फैज़ हासिल करते हैं, रसूल भी फैज़ हासिल करते हैं, औलिया भी फैज़ हासिल करते हैं, और क़यामत तक जो है वो करते रहेंगे। और क़यामत के दिन भी अंबिया और रसूल और लोग उससे फैज़ हासिल करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे झंडे के तले आदम और सिवा सारे अंबिया मेरे झंडे के तले होंगे क़यामत के दिन। तो ये वो सूरज है। सो फर्स्ट थिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन, अल्लाह पाक इस आयत में देखे ये बयान फरमाया है कि ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं चाहता हूँ जन्नत तक पहुँचूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचूँ, आप चाहते हैं तो ये बात सुने। फिर तो फरमाया कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, रोशनी आई तुम्हारी तरफ। कौन है वो रोशनी, वो सूरज को? हु इज़ दैट सन? इट इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ़ यू विल सी द वर्ल्ड इन हिज लाइट, इन हिज वेज, देन नेचुरली यू विल सक्सीड। आपकी निगाहों से दुनिया को देखो। आप फरमा रहे हैं ये जहर है, ये गुनाह है, दिस इज स्पिरिचुअल पॉइजन। आपको मज़ा आ रहा है औरत को देखने में, आप औरत को या औरत मर्द को देख रही है टीवी पे बाहर, आपको लुत्फ आ रहा है, आपका नफ्स कह रहा है, आपकी अकल कह रही है कि बड़ा मज़ा है इसमें। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नज़र शैतान के जहर आलूदा तीरों में से एक तीर है। प्रॉफेट अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज सेइंग द ग्लांस एट ना महरम इज वन ऑफ द पॉइजनस एरोज ऑफ शैतान, इट इज़ नॉट नॉर्मल एरोज। तो मेरा आपका ये काम बनता है कि हम अपनी रोशनी में ना फिर इसको देखें, वी सी दिस इन द लाइट ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मोहम्मदी की रोशनी में देखें कि आपने जो फरमाया ये तीर है, ये जहर है, तो मैं नहीं उधर निगाह उठाऊंगा। तब जो है यानी बंदा इस नूर से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो रोशनी, द लाइट, द नूर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन इज़ दैट लाइट। आपने बयान, अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया कि रास्ता चाहिए, यू नीड अ वे टू वॉक। रोशनी तो काफ़ी नहीं अगर रास्ता ही नहीं तो। इफ़ यू कैन नॉट वॉक, इफ़ देयर इज़ नो पाथ वे, इफ़ देयर इज़ नो रोड, तो आप क्या रोशनी को क्या करेंगे? रोशनी तो होगी लेकिन आप यू कैन नॉट ट्रैवल, आप सफ़र नहीं कर सकते, आप पहुँच नहीं सकते। तो फरमाया अल्लाह पाक ने व किताबुम मुबीन, मैंने एक रोशन और बैयन किताब भी भेजी। तो कौन है वो रास्ता? कौन है वो रास्ता? कुरान और सुन्नत है। नूर कौन हो गए? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रास्ता क्या हो गया? रास्ता कुरान और सुन्नत का, कुरान और सुन्नत रास्ता हो गए, वो रास्ता हो गए। अब तीसरी चीज़ की ज़रूरत है, थर्ड थिंग, रहनुमा, लीडर आपको चाहिए, हु कैन गाइड यू, हु कैन होल्ड योर हैंड एंड एक्चुअली टेक यू इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह। अब आपको लीडर भी चाहिए। जो आप देखते हैं लोग हज पे जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, तो वो अपने अमीर के साथ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा अमीर कारवां ये है, हमारे अमीर ये हैं। लोग अपने अमीरों के पीछे सफ़र करते हैं। रोशनी भी होती है, रास्ता भी होता है, लेकिन फिर भी अमीर की ग्रुप गाइड की ज़रूरत पड़ जाती है। और वहाँ तो इतनी मुश्किलात भी नहीं। तो इस दुनिया जो रास्ता जन्नत तक जाता है, जो अल्लाह तक जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है, इसमें तो हज़ारों शयातीन रास्ते में बैठे हुए हैं, हज़ारों गुनाह और ख्वाहिशात बिच्छू और सांप बन के बैठे हुए हैं। क्या मैं और आप जब हराम खाते हैं, सूद खाते हैं, गुनाह करते हैं, यही रुकावटें हैं इस रास्ते, कितनी कितनी बड़ी।
سالوں ہو گئے ایک بندے سے زنا نہیں چھوٹ رہا، سالوں ہو گئے وہ شراب نہیں چھوڑ رہا، سالوں ہو گئے وہ بینیفٹ فراڈ کر کر کے نہیں چھوڑ رہا، خود بھی کھا رہا ہے، لیکن اس رستے پہ وہ اپنا یہ رکاوٹیں ہیں اس رستے کی۔ سالوں ہو گئے وہ زمینیں اور جائیدادیں ایک دوسرے کی ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بغض اور حسد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رستے، یہ تو بڑا مشکل رستہ ہے، there is lot of difficulties coming۔ سالوں ہو گئے عورت پردہ نہیں کر سکی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے تقریباً فرما گئے، لیکن کیا اس بہن کے لیے یہ وقت ابھی نہیں آیا؟ 1400 سال کم عرصہ ہے، کب سمجھو گی میری بہن، اے میری ماں محترم اور اے میری بیٹی؟ کتنا لمبا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرما گئے؟ کیا 1400 سال کم عرصہ ہے؟ جو اس میں بھی نہ سمجھے اس کے چہرے پہ جہنم کا پردہ جو ہے لایا جائے گا۔ وہ عورتیں جو پردہ بال نہیں ڈھانکتی، دوسرا جسم اپنا دکھاتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ ننگی اٹھیں گی، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور جہنم میں بھی ننگی ہوں گی۔ تو کیا ان مردوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ابھی تک کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے فار آور سیلف فرما گئے کہ یہ داڑھی میری سنت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، جی میں حج کروں گا تو پھر رکھوں گا، جی میں بچوں کی شادی کر لوں تو پھر رکھوں گا، جی میری بیوی نہیں مان رہی، جی میرا بچہ نہیں مان رہا، جی لوگ کیا کہیں گے، کام والے کیا کہیں گے۔ پر ایسا لگتا ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے، اللہ سبحانہ سینٹ ٹو پلیز دیز پیپل۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو خوش کرو، جب بیوی کو خوش کر لیا تمہیں جنت بھی مل گئی، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، بس جو وہ کہے بس اس کے مرید بن جاؤ۔ نہ ہی کہیں اللہ پاک نے فرمایا، ہاں یہ فرمایا ضرور، He has mentioned to fulfill the rights of wife، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ پورے کرو۔ کہیں یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم برادری کو خوش کرو۔ یہ برادری نہیں مانتی، برادری ناراض ہو جاتی ہے، میں یہ کیا وہ مجھے یہ کہیں گے۔ کہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں حقوق دیے، رائٹس دیے، they are rights of people، they are rights of relatives، you have to fulfill these۔ So 14 centuries ago، 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، اگر اتنا عرصہ بھی آپ نہیں کر سکے تو خطرہ ہے کہ وہ دن آ جائے موت کا، پھر آپ کر نہ سکیں۔ بہت ٹائم ہو گیا، 1400 سال کم عرصہ نہیں۔ اب نہ سوچو میں 10 سال کا ہوں گا، میں 60 I will become 60 years then I am going to change۔ میں تو جیسے بھائی نے عرض کیا، میں وہ تقریر نہیں کرتا، واز نہیں کرتا، یہ تو آپ سمجھے، آپ مجھے تنہائی میں بیٹھ کے باتیں سنائے، نصیحت کرے، کڑوی نصیحت کرے، میں سنوں، شاید میرا فائدہ ہو جائے۔ آپ مجھ سے سنیں سچی باتیں، شاید آپ کا فائدہ ہو جائے۔ ورنہ میں آپ کو حاجی کہہ لوں، آپ کو خوش کر دو، آپ مجھے حاجی کہہ لیں، مجھے خوش کر دیں، اس سے کوئی حاجی نہیں بنتا۔ بس ایک دھوکہ ہے، میں آپ کی تعریف کرتا جائیں، آپ جی ٹھیک ہے، آپ تو بالکل بخشے بخشائے ہیں، آپ مجھے کہیں کہ یو آر سکسیسفل پرسن، آپ تو پیراڈائز آپ کے لیے گارنٹی ہے، آپ بڑے نیک ہیں، تو یہ پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس سے پھر اچھا ہے میں جا کے اپنی ٹیکسی چلاؤں، آپ اپنا کام کریں جا کے، یا اور اپنا کریں، کم از کم دھوکے میں تو نہ پڑیں۔ So I am saying things very straightforwardly to you۔ Third thing which you need in this path is the guide, and the guide is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسری چیز رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا رہنما نہ اس جہاں میں پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ کیوں؟ دیکھیں نا، لوگوں کے شیخ اور مرشد ہوتے ہیں اور نبی ہوتے ہیں امتوں کے، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ کہاں امتوں کا نبی ہونا، اور کہاں وہ جماعت انبیاء بیٹھی ان سے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے، ہمیں پوچھیں، ہم کہیں جی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو پوچھے، وہ جو گزر گئی، جو صحیح مسلمان تھے، وہ کہیں گے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو پوچھیں گے تو وہ کہیں گے قیامت والے دن ہمارے پیغمبر حضرت داؤد ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، سب امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کا بتا دیا، لیکن اے گروہ انبیاء، او دا اسمبلی آف پروفیٹس، او دا اسمبلی آف دا میسنجر، بھئی اے نبیوں کے گروہ، اے رسولوں کے گروہ، تمہارا بھی کوئی نبی ہے؟
آپ تو خود انبیاء اور رسول ہیں, یو آر میسنجرز اینڈ پروفیٹس یور سیلف. تو وہ کہیں گے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگائیں اتنی شخصیت, تو ان سے بڑا رہنما. لیکن اب ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم تو ٹام کے پیچھے چلیں گے, فلاں ماڈل کے پیچھے چلیں گے, فلاں کے پیچھے چلیں گے, جی فلاں یہ سٹائل چل رہا ہے دنیا میں, آج کل یہ فیشن آ گیا, کل یہ فیشن آ گیا. لوگوں کے یہ جو پینٹیں نوجوان پہنتے ہیں آج, کتنوں کی چلتے چلتے پینٹیں بالکل اتر گئیں وہ فیشن کی وجہ سے, اور خود بھی بے عزت, اور پھر بھی وہ نہیں بدلتے فیشن اپنا. دیکھیں سنت کا کہو بھی داڑھی رکھ لو, جی لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا مجھے رشتہ نہیں ملے گا, لوگ یہ کہیں گے. فلاں کام کر لو, جی یہ بہانے ہیں. لیکن اتنی بے عزتی ہونے کے باوجود وہ اپنے پیچھے چل رہے ہیں. اپنے عورتیں ہیں آدھے لباس انہوں نے اتار دیے, اور کوئی یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھائی انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے, یہ لباس نے انہوں کو پہنا ہوا ہے. تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے. تو رہنما حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ کے روحانی وارثین, ہز اسپرچول ہیئر, جو اولیاء اللہ ہیں, وہ رہنمائی کریں گے قیامت کے دن تک. They are the heirs of Prophet علیہ الصلوۃ والسلام, they are the waris of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the علماء بعمل and اولیاء. ظاہری پردہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہماری نظر سے اوجل ہیں لیکن وہ کئی پردے میں نہیں ہیں. ہم میں فرشتہ نہیں نظر آتا جو یہ اعمال لکھ رہا ہے, لیکن وہ پردے میں ہماری وجہ سے ہے. وہ تو ادھر ہے بیٹھا ہوا ہے. The angel who writes the good deeds is sitting there. The bad deeds they also sitting here. میں نہیں دیکھ سکتا تو میرا قصور. Similarly, Prophet علیہ الصلوۃ والسلام is living. All انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام are living. But if we cannot reach them, then there are people living in this world. پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں, جو وارث ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, یعنی اولیاء, عارفین, صالحین, نیک لوگ. ان کے پاس آپ جا کے ان کو رہنما بنائیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رہنما ہیں رحمہ اللہ, سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ وہ رہنما ہیں, امام غزالی رہنما ہیں, اور اسی طرح اس وقت میں بھی علماء ہیں, بزرگ ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ زمین اولیاء سے خالی ہو. یہ شیطانی دھوکہ ہے لوگ جو آپ کو دے رہے ہیں کہ بھئی اب ولی نہیں رہے دنیا سے. There are no awliyas. While Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam said this earth and universe will not exist if there is no wali living. No person who is saying Allah Allah meaning awliya, one of the awliya. فرمایا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا بندہ رہے گا اس وقت تک زمین اسمان کا نظام قائم رہے گا. جب واقعی ولی ختم ہو گئے نا تو یہ زمین نہیں نظر آئے گی آپ کو, یہ سورج نہیں نظر آئے گا, یہ اسمان نہیں نظر آئے گا پھر آپ کو. ہاں وہ وقت ہوگا کہ اب وہ ولی نہیں ہے, لیکن جب تک ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ, صادقین اور اولیاء اللہ کے صحبت میں رہو. تو جب اللہ پاک, ایک والد صاحب کہتے ہیں آپ اپنے بیٹوں کو, بیٹو صبح اٹھ کے 1 لیٹر دودھ کا گلاس یا دودھ پیا کرو 1 لیٹر, کچھ گلاس دودھ کے 5 بیٹے ہیں, 1 لیٹر سب پیا کرو, تو کم از کم 5 لیٹر دودھ تو چاہیے نا. اب بیٹے اٹھتے ہیں فریج میں 1 گلاس بھی دودھ نہیں, تو انہوں نے تو یہی کہنا کہ ابا جان آپ تو کہتے تھے 5 لیٹر دودھ پینا, وہاں تو 1 گلاس بھی نہیں پیے کیا. تو اگر اللہ پاک فرما رہے ہیں ولیوں کی صحبت, نیکوں کی صحبت اختیار کرو, اگر ولی ہوں ہی نہ تو اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں. اللہ پاک کا یہ کہنا کہ اولیاء نیکوکار کی صحبت میں رہو, یہی دلیل ہے کہ وہ ہیں. And Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam said that there will be a group of awliya from my ummah who will remain until day of judgment. No one will be able to harm them. And Sayyidina Abdul Qadir